ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج 24 مئی 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 131 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال کی آیات نمبر 67 سے لے کر 71 یعنی کل 5 آیات کے کانٹیکسٹ میں اسلامی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے عصمت انبیاء کرام علیہم السلام کا عقیدہ۔ عصمت کہتے ہیں حفاظت کو۔ اسی عقیدے کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، عصمت میں ہوتے ہیں، اسی لیے معصوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک لغزش اور اجتہادی خطا کا معاملہ ہے وہ الگ چیز ہے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے صادر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو اس غلطی اور لغزش پر قائم نہیں رہنے دیتا، اس پر گناہ کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ اس کے انشاءاللہ ٹیکنیکل میں دلائل بعد میں عرض کروں گا۔ ہماری آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 88 کے نام سے اپلوڈ ہوگی، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو، اور tune.pk کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 88 عصمت انبیاء کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ عصمت انبیاء علیہم السلام سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ، عصمت انبیاء کرام علیہم السلام کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ بھائیو، آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز بھی بتا دوں گا، اور جو احادیث ہیں ان کے انشاءاللہ نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں، وہ بیان کر دوں گا۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکچر کے دوران سوال کرنے کی اجازت نہیں، تاکہ ہمارے لیکچر کا ڈیکورم خراب نہ ہو، یا بعد میں بھی مجھے ای میل پہ mirza_95@yahoo.com پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بھائیو، اس ایکسکلوسیو لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال کی یہ کرٹیکل 5 آیات 67 سے لے کر 71 اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اسی کے کانٹیکسٹ میں 4 اہم ترین علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا۔ ان میں سے 2 علمی پوائنٹ انشاءاللہ آج کی نشست میں ڈسکس ہوں گے، اور 2 انشاءاللہ اگلے ہفتے، تاکہ بہت لمبا لیکچر نہ ہو۔ لیکن ان 4 پوائنٹس کا میں تعارف شروع میں ہی کروا دیتا ہوں تاکہ ہمارا انٹرسٹ برقرار رہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 ہوگا انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطا اور لغزش سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جس عقیدے پر اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے۔ جہاں تک
علمی پوائنٹ نمبر 2، وحی الہی اور دین پہنچانے کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت کا بیان قرآن اور سنت کے دلائل میں کہ یہ ڈیفینیٹ ہے کہ وحی پہنچانے اور دین کے معاملے میں انبیاء کرام علیہم السلام سے کبھی بھی لغزش نہیں ہوگی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، خواہشات نفسانی پر قابو پانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے مخلص، ہم مخلص ہونے کی دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم اپنا دین تیرے لیے خالص کر لیں۔ مخلص جس کو اللہ چن لے، اور وہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت فرماتا ہے، اگرچہ ان میں بھی گناہ کرنے کا مادہ موجود ہوتا ہے، اور یہی ان کی خوبی ہے کہ اس مادہ کے موجود ہونے کے باوجود وہ اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف اور پروٹیکشن کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے۔ ورنہ اگر یہ چیز ان میں موجود نہ ہو تو ان کا کمال ہی کوئی نہ ہو، وہ تو پھر ایک میکینیکل اور روبوٹ والی فارم ہو جائے جیسا کہ فرشتوں کی ہے۔ جو انسان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں چیزیں ودیت کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصاً حفاظت فرماتا ہے۔ اور علمی پوائنٹ نمبر 4 میں انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہے، جو دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں حدیث متواترہ ہے، حدیث شفاعت، اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ جب قیامت والے دن لوگ اللہ کے حضور اپنا سفارشی تلاش کرنے کے لیے میدان محشر میں نکلیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ تم نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اس میدان محشر میں ایک ہی شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 2۔ اس کے حوالے سے کافی لوگوں نے بد عقیدگی پھیلائی ہے اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کو بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ساری آیات نازل فرما کے معاذ اللہ استغفر اللہ انبیاء کی خود گستاخی کی ہے، وہ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ تو ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع کیا اور کتابوں کا، یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، اس سے کیا رزلٹ نکالنا ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کا جب قصہ بیان ہوا سورۃ الاعراف میں، اس میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ اے ابن آدم دیکھو ہم نے تمہارے ماں باپ کا قصہ تم سے اس لیے بیان کیا کہیں شیطان تمہیں اس طرح نہ ورگلا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ تو یہ تو ہماری ہدایت کے لیے واقعات ہیں، نہ کہ اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ انبیاء کی توہین ہو گئی ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے ایکسٹریمسٹ لوگ پائے جاتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کو گستاخی اور بلکہ اگلے بندے کو اسلام سے ہی خارج ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اور خود حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں جتنی مرضی گستاخیاں کریں، شرکیہ عقائد رکھیں، اس کی ان کو اہمیت نہیں ہے، ان کو صرف اپنے بزرگوں کی اہمیت ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سو کالڈ ہے۔ ہاں، جب بزرگ ورسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے پھر بزرگوں کو ڈیفینڈ کریں گے اور کہیں گے یہ تو معرفت کی بات بزرگوں نے کی، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھوا لیا، معرفت کی بات ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا لیا، یہ کوئی گستاخی نہیں، معرفت کی بات ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ بھائیو، آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم پہلے تو سورۃ الاعراف کی یہ 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں 4 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک ریفرنس پیج آپ کو مل چکا ہے جس پہ سورۃ الانفال کی یہ 5 آیات اور اس کے بعد 7 ریفرنسز قرآن پاک سے مختلف جگہوں سے درج کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساتھ ساتھ جو آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ ابھی اپنا وہ ریفرنس پیج نکال لیجئے اور سورۃ الانفال کی آیات نمبر 67 سے لے کے 71 پہلے ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 67 سے 71۔
ما کانا لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس مخالفین کافروں کو قیدی بنا کر رکھے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ دشمن جو اللہ کے ہیں وہ زمین میں مکمل طور پر کچل دیے جائیں، جب تک مکمل کافر کچل نہ دیے جائیں جو نبی کی مخالفت پر کھڑے تھے اس وقت تک ان کو قیدی نہ بناؤ بلکہ قتل کرو۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم لوگ دنیا کے مال کی طلب رکھتے ہو؟ یعنی ان قیدیوں سے فدیہ لے کے تم لوگوں نے قیدی چھوڑ دیے۔ یہ پرٹیکولر غزوہ بدر کے قیدیوں کی بات آ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کے رویے کی وجہ سے ان قیدیوں کو قتل کرانے کی بجائے 70 کے قریب قیدی ان کو قید کیا اور بعد میں فدیہ لے کے چھوڑ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد کو انڈورس نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ نبی جو بھی بات کرتا ہے وہی سے کرتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہی کے ساتھ وہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ نبی کوئی روبوٹ یا میکینیکل سٹرکچر نہیں ہوتا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان کو اختیار ہوتا ہے، وہ کہیں پر قرآن و سنت کو دیکھتے ہوئے معاملات میں اجتہاد بھی کرتے ہیں، اور وہ اجتہاد اگر غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے گا، اور اگر صحیح ہوگا تو انڈورس کر دے گا۔ ورنہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات کہی ہوتی کہ آپ قیدیوں کو جو ہے فدیہ لے کے چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معاملے میں عتاب تو نہ فرماتا۔ یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا، اور وہ شفقت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ صحابہ کرام کے بھی دو گروہ بن گئے جب مشورہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی یہی رائے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سیدنا عمر اور سیدنا سعد ابن معاذ کی یہ رائے تھی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو قیدی نہیں بنانا چاہیے۔ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا ہے تمہارے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے پہلے ایک حکم نامہ آ چکا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچ جاتا جو اے مسلمانوں تم نے فدیہ لے کے ان کافروں کو چھوڑ دیا۔ والعیاذ باللہ تعالی، یہ بڑی سخت آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اگر وہ ایک پہلے والا معاملہ حکم نامہ نہ آیا ہوتا تو تمہیں عذاب دیا جاتا۔ وہ حکم نامہ کیا تھا وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، اسی میں جو تم نے فدیہ لے کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اب وہ حکم نامہ ایسا تھا جس میں اس طرف بھی کوئی 1-2% گنجائش نکلتی تھی، وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا گیا، اور ساتھ ہی فرمایا گیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب کھاؤ اس مال غنیمت یعنی فدیہ میں سے حلال اور پاکیزہ مال جو تم نے لے لیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم، آپ فرما دیجئے ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں، من الاسرى، ان قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں پائے گا کوئی خیر، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو جو تم نے فدیے میں دیا اس سے بہتر اللہ تمہیں بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، اور تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اس سے بہتر بدلہ کیا کہ تمہیں ایمان کی دولت سے ہی سرفراز کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے پھر اسلام کی دولت مل گئی، جن میں سیدنا عباس بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اگر وہ اس وقت قتل ہو جاتے تو دوزخ میں چلے جاتے۔ فدیہ لے کے چھوٹ کے بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد ابو العاص، سیدہ رقیہ کے خاوند، بعد میں جب وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں سیدہ رقیہ آ گئی، لیکن اس وقت تک ان کے عقد میں تھی، تو وہ بھی قید ہو کر آئے۔
اب فدیے کے لیے جو ہے سیدہ رقیہ نے اپنا ہار سونے کا بھجوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے کہ وہ حضرت ختیجہ کا ہار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو دیا تھا، اور حضرت ختیجہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سیدہ رقیہ کو دیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر مشورہ کیا کہ اس کا کوئی ایکویلنٹ سلسلہ بنا لیا جاتا ہے، یہ ہار جو ہے نا میری بیٹی کو واپس کر دیا جائے اگر تم مجھے اجازت دو. پھر صحابہ نے اجازت دی. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت کس کشمکش سے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا. سگے رشتے بھی تھے، حق بات بھی کرنی تھی، تو کس کیفیت سے گزرنا پڑا اس کا ہم آج اندازہ نہیں لگا سکتے. تو وہ ہار واپس کر دیا گیا، ان کو بھی ایمان کی دولت الحمدللہ نصیب ہو گئی. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تم سے خیانت کا ارادہ کریں، یعنی یہ فدیہ لے کے چھوٹ گئے اور پھر یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آگے، تو پریشانی کی بات نہیں. فقد خان اللہ، تو بے شک یہ پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں پکڑوا دیا نا. اللہ سے تو بھاگ کے نہیں جا سکتے، یہ قیدی جو بنے ہیں اللہ نے ہی بنوائے ہیں نا. اگر یہ خیانت کریں گے تو ہم پھر تمہیں ان پر غلبہ دے دیں گے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. یہ ہوگی بھائیوں وہ آیات، اور اس میں واضح طور پر آیا کہ اگر کتاب میں وہ بات نازل نہ ہوئی ہوتی، حکم نامہ جس میں سے تعویل ایسی بن سکتی تھی اجتہادی خطا کی، تو ہم تمہیں عذاب دیتے جو تم نے یہ کام کیا. اب اس کی تفسیر میں مختلف علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، لیکن قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے. اور یہاں بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے اس کا سلوشن قرآن پاک سے تلاش کیا کہ آخر وہ کون سی بات تھی جس کی طرف اشارہ تھا. بعض لوگ تو یہاں تک کہنا شروع ہو گئے، انہوں نے اللہ پہ ڈال دی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زوم میں بچانے کے لیے انہوں نے کہا اللہ نے نبی کی تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا اس لیے نبی نے یہ کام کیا، معاذ اللہ. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک میں وہ حکم تلاش کیا کہ اگر وہ حکم نازل نہ ہوا ہوتا، جو الفاظ ہے لولا کتاب من اللہ سبق، اگر کتاب میں وہ بات پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا جو تم نے فدیہ لے کے قیدی چھوڑ دیے. وہ بات کون سی تھی؟ اور وہ ملی پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، جسے سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے. یہ پہلی سورت تھی جس میں مسلمانوں کو قتال کا حکم آیا، سورہ محمد. اور اس کی آیت نمبر 4 میں وہ چیز مل گئی جو اس کے ساتھ فٹ ان بیٹھتی ہے، اور وہ آپ کے ریفرنس پیج کے اوپر ریفرنس نمبر 1 ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے ایمان والو اب جب تمہارا کافروں سے جب مقابلہ ہوگا. اب یہ یاد رکھیے غزوہ بدر سے بھی بہت پہلے یہ سورہ قتال سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو چکی ہے. تو اب جب کبھی مستقبل میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑاؤ، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ ان کی طاقت کو مکمل طور پر کچل دو. فَشُدُّ الْوَثَاقِ، اس کے بعد ان کو مضبوط قیدی بنا لو. لیکن شرط یہ لگائی کہ ان کی مکمل طاقت کچلی جائے تو قیدی بنائے جا سکتے ہیں. یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ نے یہ اجتہاد کیا کہ غزوہ بدر میں ان کو شکست فاش ہوئی ہے، ان کی طاقت کچلی گئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح فرمائی کہ طاقت نہیں کچلی گئی، ابھی تو غزوہ احد بھی ہونا ہے، خندق بھی ہونا ہے، اور آگے پتہ نہیں فتح مکہ تک بات جانی ہے. تو اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ نے اجتہاد کیا کہ ان کی چونکہ کچلی گئی ہے طاقت، لہٰذا فشد الوثاق، ان کو قیدی بنایا جا سکتا ہے، جبکہ طاقت ابھی کچلی نہیں گئی تھی. یہ وہی لفظ ہے جو پہلے استعمال ہوا، اثخنتموہم، یہ وہی لفظ جو اس میں بھی آیا تھا، حتی یثقن فی الارض. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد جب تم قیدی بنا لو لیکن طاقت مکمل طور پر کچلی جا چکے، تو اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، چاہے تو احساناً قیدیوں کو چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے کر. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے تمام ہتھیار ڈال دے. تو جنگ نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بدر میں،
وہ بیٹل فیلڈ ختم ہوئی تھی، جنگ تو جاری رہی مسلسل 7-8 سال تک، پہلے بیٹل فیلڈ آف بدر، پھر بیٹل فیلڈ آف احد، پھر بیٹل فیلڈ آف خندق، پھر بیٹل فیلڈ آف خیبر، چلیں وہ تو یہودیوں کے ساتھ تھی، اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی فتح مکہ. تو جنگ مکمل ختم نہیں ہوئی، اوزار انہوں نے اپنے جنگ کے نہیں ڈالے تھے. ذالک، یہ ایسا ہی ہے، وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان کافروں سے نبٹ سکتا تھا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے، کافروں کو مسلمانوں کے ذریعے اور مسلمانوں کو کافروں کے ذریعے. اور یہ شیطان بھی جو اللہ نے پیدا کیا ہماری آزمائش کے لیے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ پھر قتل کیے جائیں گے اللہ کی راہ میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یہ آیت تھی جس کی وجہ سے اجتہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ نے، اور دوسری طرف دوسرے لوگ تھے جو اس سے یہ اجتہاد نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کو انڈورس کیا، سیدنا عمر اور باقی لوگوں کی، لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کہ انہوں نے یہ تعویل یہ کر لی تھی سیدنا ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی طاقت کچلی گئی ہے، 70 سردار مارے گئے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے اور اس کی اصلاح فرما دی. اب بھائیو 4 علمی پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں، 2 آج اور انشاءاللہ 2 اگلی دفعہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں. یہ بڑا نازک ٹاپک ہے اور میں یہ بات کوئی فخر کے طور پر نہیں کر رہا، درد کے طور پر کر رہا ہوں. اس ٹاپک کو نہ کسی نے آج تک لکھنے کی حد تک ہاتھ ڈالا ہے، نہ کسی بریلوی نے، نہ دیوبندی نے، نہ اہل حدیث نے، نہ اہل تشیع نے، نہ تقریر میں، کیونکہ جیسے ہی کوئی اس کو ٹاپک بنائے گا اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اور جن لوگوں نے اس کو ٹاپک بنایا انہوں نے پھر قرآن پاک کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور نبی کے دفاع میں انہوں نے قرآن کی آیات کا وہ تختہ مشق بنایا، چاہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ہوں یا پیر کرم شاہ صاحب الازہری ہوں. یقین کریں انسان پڑھتا ہے تو شرم کے مارے اپنی نظریں جھکا لیتا ہے کہ ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ بجائے قرآن پاک کو انڈورس کرنے کے معاذ اللہ اپنے ایٹیچیوڈ سے اللہ کو ڈانٹنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو نے قرآن میں ایسی آیات کیوں نازل کی ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اسی لیے تو بھارے شریعت میں مفتی امجد علی صاحب جو احمد رضا بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے واضح لکھ دیا ہے کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو غلطیوں کا بیان آیا ہے، ایسی آیات کو بیان کرنا، ان کا درس دینا یہ حرام ہے. اور طاہر القادری صاحب تو ایک قدم آگے گئے، انہوں نے ایک جھوٹی روایت بنا دی کہ جی ایک کوئی سیدنا عمر کے زمانے میں کوئی شخص تھا، وہ فجر کی نماز میں روزانہ عبس وتولى پڑھتا تھا، اس کو سیدنا عمر نے قتل کروا دیا، والعیاذ باللہ تعالی. تو اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے تو وہ جعلی باتیں بھی پھر بنانے سے شرم حیا نہیں کرتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ 4 علمی پوائنٹس ہیں، آج 2 انشاءاللہ 2 اگلی دفعہ. علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے بھائیو غزوہ بدر کے قیدیوں والا یہ جو ایشو تھا، اس کا جو اجتہادی معاملہ ہے وہ میں نے بتا دیا. اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیا گیا، لیکن اصلاح کر دی گئی کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا. لیکن ساتھ ہی رحمت کا تقاضا یہ کہ اب جو فدیہ لے چکے ہو یہ حلال اور پاک ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آئندہ کا لائے عمل بھی ایڈوائس فرما دیا. بھائیو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے 3 اور مقامات پر اس طرح کے واقعات آئے ہیں. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف مختصر ساتھ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم اپنا کنکلوژن نکال سکیں اس حوالے سے. اور ایک سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی. پہلا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ آل عمران میں آیا، غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہو گئے تو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4645 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے دانت شہید کر دیے، اس کا چہرہ خون سے رنگ آلود کر دیا. تو اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ان کے بارے میں، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. اور یہی ہوا،
جس شخص خالد ابن ولید کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 4 دانت مبارک شہید ہوئے، اسی کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان کے لیے سخت الفاظ نکلے کہ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے، سیف اللہ کا لقب اسی مبارک زبان سے کہلوایا۔ یہ اللہ کے ڈیوائن ڈیسیژن ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہ آیت پرٹیکولر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ابو طالب کی جب ڈیتھ ایمان پر نہیں ہوئی اس کانٹیکسٹ میں نقل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ آپ کا کوئی ڈیسیژن نہیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کے لیے چن لے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں چنتا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو ہم اپنی راہ دکھائیں گے۔ کوشش نہیں کریں گے تو ابو جہل کی طرح ذلیل و خوار ہو جائیں گے، کوشش کریں گے تو بلال حبشی غلام ہو کر بھی سیدنا عمر ان کو کہتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ دوسرا واقعہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 43 میں، غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹے بہانے لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فیس ریڈنگ سے پتہ چل گیا کہ یہ بہانے کر رہے ہیں، لیکن آپ نے شفقت کی وجہ سے ان کو جہاد میں جانے کی رخصت دے دی کہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم موقع آیا تھا غزوہ تبوک جس میں ہر بندے کا قتال پہ جانا فرض تھا، نہیں جائے گا تو منافق ڈکلیئر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کسی غزوے کے لیے یہ چیز نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کی وجہ سے اجازت دے دی۔ پھر یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا؟ بڑے سخت الفاظ اس حوالے سے آئے۔ اسی طریقے سے تیسرا موقع سورہ عبس جو پارہ نمبر 30 کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی آئے، ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، کوئی ڈیلیگیشن ملنے کے لیے آیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا واقعہ جو ہے قرآن پاک میں بھی سورہ عبس کی پہلی 12 آیات کے اندر، اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3331 نمبر حدیث میں یہ پورا واقعہ کتاب التفسیر چیپٹر میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار لے کر آئے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جن لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ تو آپ کے ساتھ صرف حجت بازی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے، صحابہ صفا میں سے عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کو آپ مسئلہ بتائیں جو شوق سے سیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان کو زبردستی آپ ہدایت دیں گے۔ اس سے امت کو بھی ایک درس ملا کہ جو بندہ شوق سے آ کے آپ سے بات پوچھتا ہے اس کو آپ پروٹوکول سے بات بتائیں، اور جو شوق نہیں رکھتا اس کو بس پوری پوری بات بتائیں۔ پرائورٹی اس کی ہو جو شوق کے ساتھ ریگولرلی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ویسے چسکا لینا چاہتا ہے اور بحث در بحث کرتا ہے اس پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ امت کو بھی اس سے ایک سبق ملا۔ اور چوتھا واقعہ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں آیا، اور اس کی ڈیٹیل تورات میں بھی ملتی ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے ایمان قبول نہیں کیا تو یونس علیہ السلام نے عذاب کے آثار نمایاں ہوتے دیکھے تو وہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے، اور یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ گرفت نہیں کرے گا، اب عذاب تو سامنے آ گیا، ان پہ عذاب تو آ ہی جانا ہے، اور جب عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اور نبی کو وہاں سے نکالتا ہے، لیکن وہی کا انتظار انہوں نے نہیں کیا اور گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا۔ یہی الفاظ سورہ انبیاء میں موجود ہیں کہ گمان کیا گرفت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ ظلمات میں ڈالے گئے، اور تورات میں ڈیٹیل آتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پھر انہوں نے پکارا، سورہ انبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو پاک ہے، جرم کرنے والا میں ہی ہوں۔ اور اس پہ فتویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ الصافات کی آیت نمبر 144 میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہ پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح نہ کرتے جس کا سورہ انبیاء میں ذکر آیا، تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر ہم سے معافی نہ مانگتے۔
اور یہاں تو یہ معاملہ ہوا اور اس کا بینیفٹ جو ہے حضرت یونس کی قوم کو مل گیا. واہ سبحان اللہ, یہ رب کی بے پرواہی ہے. سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس پہ عذاب کے آثار آ جائیں اور وہ معافی مانگے اور ہم ان کی معافی قبول کر لیں سوائے قوم یونس کے. کیونکہ عذاب آ جائے تو آپ کو پتا ہے فرعون نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب نزع کے وقت, موت کے غرقے کے وقت, تو عذاب کے جب آثار نمایاں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کبھی کسی قوم سے عذاب نہیں ٹالا سوائے قوم یونس کے. سورہ یونس میں اس کا ذکر ہے, اس کا نام ہی سورہ یونس ہے. یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. وہ بیسیکلی جو نبی کے معاملے میں ڈیبٹ تھا وہ کریڈٹ بن گیا امت کے حق میں, اور وہ ساری کی ساری قوم 100,000 کے قریب وہ مسلمان ہو گئی. واہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بھائیو, ان سارے واقعات کے بعد یہ بات کلیئر ہوگی کہ انبیاء کرام علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی پری پلانڈ روبوٹ یا میکینیکل سٹرکچر ٹائپ کی کوئی مخلوق نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے, احساسات رکھنے والے انسان, بلکہ وہ انسان کے انسانیت کو ان پر ناز ہے وہ ہوا کرتے ہیں. عام لوگوں کی ایسی باتیں, خطائیں اور لغزشیں وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کھاتے میں نہیں مانتا, لیکن جن کے رتبے سوا ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ بھی پھر ایسا ہوتا ہے. تو احساسات رکھنے والے انسان ہوتے ہیں, لہٰذا وہ کہیں پر اگر اجتہاد کرتے ہیں, جیسے یونس علیہ السلام نے اجتہاد کیا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کے بارے میں اجتہاد کیا, یا غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں, تو یہ اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, گناہ نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, گناہ نہیں. گناہ وہ ہوتا ہے جس پر وعید حرام کی سنائی جائے اور پھر نبی وہ کام کار گزرے. ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا الحمدللہ. یہی عام لوگوں میں اور نبیوں میں فرق ہے کہ عام لوگ اگر غلطی کریں گے ان کی اصلاح ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے, ان کے لیے عصمت کا عقیدہ نہیں ہے, چاہے وہ صحابہ کرام یا اہل بیت ہی کیوں نہ ہوں. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اگر کوئی اجتہادی لغزش یا خطا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس پر قائم نہیں رہنے دیتا, بلکہ ان کی اصلاح فرما دیتا ہے. لہٰذا یہ بعض لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کو ڈسکس کرنا کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ گستاخی ہے, اور وہ جھوٹی روایت عبسہ وتولیٰ کے حوالے سے سیدنا عمر کی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک امام مسجد کا گلا کٹوا دیا کہ وہ عبسہ وتولیٰ کیوں پڑھتا تھا. تو بھائی پھر کون کون سی سلیکٹیو پھر قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے جاتے ہیں کہ جی یہ صورتیں صرف پڑھنا, باقی پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اسی کانٹیکسٹ میں جو سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے, یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لغزش کا جو ذکر ہے قرآن میں, یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو ایک قبطی قتل ہو گیا تھا قرآن میں ذکر, یا نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے بارے میں دعا کر دی تھی اس کے حوالے سے, یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے جو خاص حفاظت فرمائی, یہ تمام چیزیں انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر 2 اور 3 اور 4 میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے ڈسکس کروں گا. ابھی ہم علمی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں, اور وہ ہے بھائیو جہاں تک وحی اور دین الہی کا معاملہ ہے, اس کو امت تک پہنچانے کا معاملہ ہے وحی اور دین الہی کو, جو پیٹ رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے, اجتہادی ایشو نہیں, پیٹ رولز. ان معاملات میں انبیاء کرام علیہ السلام 100% غلطی اور لغزش سے محفوظ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اس حوالے سے کچھ لوگوں میں مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. بعض لوگ اس معاملے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں. مین سٹریم میں وہ لوگ نہیں ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, ان میں سے کوئی نہیں جس کا ایسا کوئی گستاخانہ عقیدہ ہو. ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں, ان کا جو اعتراض ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آج دور کر دوں گا. پہلے یہ اگلے 4 ریفرنسز جو ہیں اس دلیل پر ہیں کہ ایز فار ایز وحی اور دین الہی از کنسرنڈ, انبیاء کرام علیہ السلام 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. ان سے اس معاملے میں کوئی غلطی, لغزش, کوئی اجتہادی خطا بھی نہیں ہوتی.
گناہ تو ویسے ہی کسی معاملے میں نہیں ہوتا، لیکن اس معاملے میں اجتہادی خطا بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے پیج پہ ریفرنس نمبر 2 سورہ النجم کی پہلی 4 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبے۔ اب یہ بلیک ہولز کا کیا کنسپٹ ہے وہ تو آئنسٹائن نے آ کے اب ایکسپلور کی چیزیں، ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے کہ ایسی بلیک ہولز پائے جاتے ہیں کائنات میں جہاں پر ستارے بھی جا کے غائب ہو جاتے ہیں، پوری پوری گلیکسیز۔ تو سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم یاد فرما رہے ہیں کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم، یہاں پر بھی وہ قسم یاد فرمائی۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ تو بہکے ہیں اور نہ بے راہ چلے ہیں۔ وما ینطق عن الہوا، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے۔ یہ کافر کہتے تھے یہ خود اس کا شاعرانہ کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو وحی کیا جا رہا ہے یہ ان کی خواہش نفس نہیں ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کیا ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے جنرلائز کر دیا کہ نبی جو بھی بولتا ہے وحی سے بولتا ہے، یہ 100% غلط بات ہے۔ دین الہی کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، باقی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد جو ہے وہ آپ کی ذاتی رائے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ پرٹیکولر قرآن کے بارے میں ہے کہ کانٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے نہیں کھڑا بلکہ اللہ کی وحی ہے۔ ریفرنس نمبر 3 آپ کے پیج کے اوپر، اور اس حوالے سے دوسری مثال قرآن پاک سے دوسرا ثبوت، یہ سورہ یونس کی آیات نمبر 15 سے لے کر 17 تک ہے، بہت امپورٹنٹ آیات ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب کبھی بھی ان کافروں پر ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یہ بہت سخت الفاظ آ رہے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا، یہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کا درس دینے والے لوگ سخت مزاج کیوں ہو جاتے ہیں، یہ اعتراض کافر بھی کرتے تھے، قرآن بھائی ہے ہی اتنا سخت، یہ تو صوفیاء نے دین پھیلا دیا نا کہ اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن سے ذرا رحمت کی آیات اور غضب کی نکالے نا تو 99% جو ہے غضب کی آیات ہیں، 1% رحمت کی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے لوگوں کو چھٹی نہیں دیتا کہ میری نافرمانی کرنی شروع کر دو۔ اور میں امام غزالی کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں جو انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھی کہ ایسے علماء جو اللہ کی رحمت کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے دور کر رہے ہیں، ایسے علماء واجب القتل ہیں۔ کیا تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو، امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور انبیاء کا جو سلسلہ ہے یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ قرآن کی دھمکیاں سب جھوٹ ہے، اور تم رحمت کو صحیح سمجھ گئے ہو کہ لوگوں کو کہو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر لیں گے، تمہاری بخشش ہو جائے گی، جو مرضی کرو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بے ایمان ہیں، حرام خور ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اسی بندے کا پتر کو نہیں بننا، سانو اس طرح ہی قبول کر لیں، ہم نے تو بندے کا پتر نہیں بننا، ہمیں اسی طریقے سے قبول کر لیں۔ اللہ، تو اب کافر دیکھیں ان کو بھی بات، اب یہ عربی لنگوسٹک تھی ان کو تو سمجھ آ رہی تھی کہ قرآن کتنے سخت مزاج میں بات کرتا ہے، 2 × 2 = 4، کوئی لگی لپٹی بات نہیں۔ جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کافروں پر تو کیا کہتے ہیں؟ قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل، تو وہ کافر جن کو یہ امید نہیں کہ ان کو مر کے ہماری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم سے ملاقات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں اے نبی اس قرآن کو بدل دو، اس میں چینجنگ کرو، اٹ از ٹو اسٹرکٹ، بہت سخت فتوے ہیں اس کے قرآن کے اندر، اس کو بدل دو، یا کوئی اور کتاب لے آؤ ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کتاب کو بدلو، یہ بڑی سخت کتاب ہے، تو دھمکیوں پر مشتمل ہے، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ قرآن بڑا سخت ہے، اے نبی اس کتاب کو بدل دو، اکتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل، یا اس کتاب کو بدل دو۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا فتویٰ سنیں، قل ما یکون لی ان ابدلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے تو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو بدل سکوں،
من تلقاء نفسی، اپنی مرضی کے مطابق ٹھال دوں اسے. جو مولوی کرتے ہیں، قرآن کو بدلتے نہیں لیکن اس کا مفہوم بدل دیتے ہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اس کی پیروی کرنے والا ہوں، میں خود اس چیز کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی. اور اگلی بات سنیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ یہ کہیں، اعلان فرمائے. قل کے ساتھ بات شروع ہوئی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور مجھے خود اس بات کا خوف لگا ہوا ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. کتنے کہتے ہیں بزرگوں نے نمازاں معاف نے، وہ جی اللہ تک پہنچنے کے لیے نمازیں چاہیے، جو پہنچ چکے ہیں ان کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے. اور ادھر نبی کے بارے میں کیا بات آ رہی ہے. اور یہ آیت 3 دفعہ قرآن میں آئی ہے، یہ والی آیت، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. یہ سورۃ الانعام میں آئی، سورہ یونس میں آئی، یہ ہم نے جو پڑھ رہے ہیں، اور سورہ زمر کے اندر آئی. مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں کبھی بھی یہ کتاب تم پر تلاوت نہ کرتا. میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، یہ اللہ نے میری طرف وحی کی، میری ڈیوٹی لگائی اور میں اس کو سر انجام دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ تاج میرے سر پر پہنایا، میں اپنی مرضی سے تو نہیں یہ کر رہا. ولا ادراکم، اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب سے باخبر کرتا. اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتا. اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پکڑ سکتا ہے. جو ہماری جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا مادہ رکھ دیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کتابیں نہ بھی آئیں تب بھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور میں اکثر کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست. ہماری انسٹنکٹ میں یہ چیز موجود ہے کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا. کسی کو دھوکہ دینا برا ہے اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا. یہ ہماری جبلت میں ہے. کتابوں اور انبیاء کی تعلیمات کے بغیر بھی ہر انسان کو یہ بات پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کتابوں کے بغیر بھی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا تھا. تو اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا میں کبھی یہ تلاوت بھی نہ کرتا اور نہ یہ تم کو آگاہ کیا جاتا ہے اس کتاب کے اوپر. یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، تو اے کفار مکہ میں اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ 40 سال میری زندگی کے تم میں گزرے، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ کہتے ہوئے سنا؟ میرے 40 سال کے کریکٹر کو اللہ نے تم سے منوایا، صادق اور امین تم نے مجھے کہا. میں نے ایک عمر کا حصہ تم میں گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں آتی کہ میں جھوٹ بولنے والا نہیں. اور میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے تمہارے سامنے کہ آج تک میں نے کسی شاعر کی شاعری نہیں کی، کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی. میں امیین میں پیدا ہوا ہوں. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس تو سورۃ العنکبوت کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 48 میں، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ورنہ کافر کہتے ہیں کتاب آپ نے خود لکھ دی ہے. آپ امی تھے، یہ آپ کی خوبی تھی. ہمارا امی ہونا ہمارے لیے نٹوریس ہے، اور نبی کے نبوت کی دلیل یہ ہے کہ ایسا کلام لے کر آئے کہ بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے؟ کیا مطلب؟ جب تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو سب سے بڑا مجرم میں ہوں گا اگر اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں. لیکن میں تو نہیں ہوں، تم خود بھی مانتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں. تو اب اگلا فتویٰ تم پر ہے. او کذب بآیاتی، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے، یعنی تم اے کفار مکہ، اصل ظالم تم. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک وہ ایسے مجرمین کو فلاح نہیں دیتا، ایسے مجرمین فلاح پانے والے نہیں ہیں. والعیاذ باللہ تعالی. تو بھائیو، نبی اپنی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے. الحمدللہ. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سالہ زندگی کو دلیل نبوت کی بنائی گئی، یہ اس بات کا ثبوت ہے. اللہ اکبر. اب اگلا ریفرنس جو ہے، تیسرا ریفرنس اسی کانٹیکسٹ میں آپ کے پیج کے اوپر ریفرنس نمبر 4،
وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر ہے 73 اور 75. اب یہ اگلے دو ریفرنسز جو ہیں یہ بڑا کلائمیکس ہیں ان کے، یہ اس سے بھی سخت آیات آنے والی ہیں، لیکن ظاہر قرآن کی ہیں، میں نے خود نہیں لکھی، میں تو الحمدللہ یہ مقدمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب کئی لوگ کہیں گے جی کسی نے اس کو ٹاپک آج تک نہیں بنایا، تنوں کیڑی تکلیف ہے؟ تو مجھے تکلیف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چن لے، جس کے ذریعے دین کا کام لے. ہم بھی اس چیز کو تڑپتے تھے، تو ہم نے یہ آیات جب پڑھتے تھے تو ہمیں بڑا آتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس معاملے میں کیا ہے، اس کا کوئی آپٹیمل سولوشن ہونا چاہیے. تو الحمدللہ آج ڈسکس کر رہے ہیں. وَإِن كَادُوا، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 اور 75. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار مکہ کی تو کوشش تھی لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈال دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست سے ہٹا دیں اس وحی سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. کافر اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے پچھلا دیں. اور کیا چاہتے ہیں وہ؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیں ان کافروں کو خوش کرنے کے لیے. جس طرح یہاں بھی علماء پبلک کو خوش کرنے کے لیے، جو حکومتی مولوی ہوتے ہیں وہ گورنمنٹوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک سے آیات لے کے ان کے مطلب بنا کے تو وہ خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کافر یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا تو کردار ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات آپ ہماری طرف منسوب کر دیں جو ان کو خوش کرنے والی ہو. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں. جب آپ ان کی مرضی کی بات کر دیں تو آپ ان کے پھر خلیل بن جائیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنُ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یہ وہ بات آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنَّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو ضرور ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے. بدنیتی کی وجہ سے نہیں، اپنی شفقت کی وجہ سے، جو آپ کے اندر ایک رحمت کا مادہ موجود ہے. قریب تھا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے، کمپرومائزنگ کی طرف آ جاتے، لیکن شیئن قلیلا، تھوڑا سا. اور اگر ایسا ہو جاتا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا ہوتا تو اے نبی ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے. ثم لا تجدوا لک علینا نصیرا، اور اے نبی تم پھر ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. ہم لوگ کہاں سے اللہ کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھر رہے ہیں؟ ڈرنے کا مقام ہے. اور اللہ کی قسم یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نے خود کلام نہیں لکھا. کوئی بھی رائٹر اپنے بارے میں اتنی سخت باتیں نہیں لکھ سکتا. آج غیر مسلموں کو جب ہم اس قرآن کے حق ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو کاپی رائٹس کا مقدمہ کر دیتے محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں ہوتا کہ تورات اور انجیل سے آیات چوری کی ہیں. حالانکہ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے اس کا اوریجن وہی ہے جو تورات اور انجیل کا اوریجن ہے، اور ہمارے پاس آج ثبوت سوائے ان آیات کے اور کوئی آیات نہیں ہے. کہ اگر یہ نبی نے خود گھڑا ہوتا معاذ اللہ کلام تو اپنے بارے میں ایسی سخت باتیں لکھی ہوتی. کون اپنی کتاب لکھتے ہوئے اپنے بارے میں اتنے فتوے لکھتا اپنے خلاف؟ یہ آیات اس بات کا ثبوت ہے. اور اگلی آیت تو اس کا کلائمیکس ہے، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 43 سے لے کر 48. تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتے،
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شاہ رگ کاٹ دیتے اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیتے جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو پھر کون ہے تم میں سے کوئی ایک کہ جو ان کو ہم سے بچا سکتا اگر یہ ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کر دیتے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ کتاب تو ہے نصیحت ان کے لیے جو واقعی ڈر جائیں، جن کو ڈر ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہمیں پوچھے گا اور ہم اس سے بچ نہیں سکتے اگر اس کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ تو یہ بھائیوں آیات اس بات کا ثبوت ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایک پوائنٹ بھی میں کلیئر کر دوں، غلام احمد قادیانی کے جو فالورز ہیں انہوں نے اسی آیت کو دلیل بنایا کہ اگر غلام احمد قادیانی نے وحی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی شاہ رگ کاٹ دیتا نا اس قرآن کی آیت کے تحت، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ہماری طرف بات یہ نبی منسوب کرتے تو ہم ان کی رگیں جہاں کاٹ دیتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن کے کانٹیکسٹ میں یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہو، جس کو نبی نہیں بنایا وہ جھوٹا تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہوں، ہر ایک دعوی نبوت کرے گا، اور ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی پریڈکشن کی تھی کہ تم لوگ اس کے خلاف قتال کرو گے، وہ امت پر چھوڑا کہ جو جھوٹے دعوی نبوت کرے گا امت اس کے خلاف لڑے گی۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا اور پھر وہ یہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے، اور یہ غصہ نہ سمجھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یہ ان کافروں پر غصہ ہے کہ تم کہتے ہو اس نبی نے بنا لیا بنا لیا بنا لیا بنا لیا۔ یہ کبھی نہیں ایسا کر سکتے، جنہوں سی پنجابی کہنے ہیں نا آکھنا تی نو تے سنانا نو نو، کہنا جو ہے وہ بیٹی کو اور سنانا بہو کو۔ یہ غصہ سارا کافروں کے اوپر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے یہ، اور یہ اللہ کا اسلوب ہے۔ سورہ الزخرف میں ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ اب یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین عرب کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کو پوچھ رہا ہوتا، تو بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ تو یہ بھائیو آیات اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود نہیں لکھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام من و عن اسی طریقے سے پہنچا دیا، چاہے اپنے بظاہر اپنے خلاف بھی باتیں موجود تھیں۔ لہٰذا ایک دفعہ درود شریف ہو جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آخری 2 ریفرنسز رہ گئے، اس کو میں لیکچر کو کنکلوڈ کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ پوائنٹ نمبر 3 اور 4 ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے یہ وہ کریٹیکل آیت جس کی وجہ سے بڑی خطرناک حد تک مسکنسیپشن بعض لوگوں میں پھیل گئی کہ نبی جو وہی امت تک پہنچاتا ہے اس میں بھی بعض اوقات شیطان کوئی چیز ملا دیتا ہے، اس کے لیے انہوں نے من گھڑت روایتوں کا بھی سہارا لیا، اور قرآن پاک کی یہ آیت قرآن پاک کی مشکل ترین آیت ہے تشریح کے اعتبار سے، سورۃ الحج کی 52 نمبر آیت، اس کو انہوں نے تختہ مشق بنایا یہ اپنا عقیدہ پروپیگیٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ آیت کا کانٹیکسٹ اور اس کی تفسیر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک معاملے کو بالکل کھول دے گی۔ اس پہ مجھے بڑی محنت کرنی پڑی کہ مجھے قرآن پاک سے کوئی کراس ریفرنس ملے، تو الحمدللہ بڑی محنت کے بعد یہ مجھے کراس ریفرنس سورۃ الفرقان کی 3 آیات مل گئیں، 31، 32 اور 33۔ بہرحال یہ آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 آپ کے ریفرنس پہ ریفرنس نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول بھیجے ہیں
ان کے ساتھ یہ پرٹیکولر معاملہ ہوا، اللہ یہ ہوا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کہ جب کبھی نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی اور رسول اس معاملے میں محفوظ رہا ہو۔ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تو نسخ کر دیا، ختم کر دیا جو شیطان نے القاء کرنے کی کوشش کی۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو محکم اور مضبوط کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو نبی کی طرف لے گئے کہ نبی پر شیطان کو القاء کر دیتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کا القاء ختم کر کے تو آیات کو محکم کرتا ہے۔ جو نبی پر وحی آتی ہے اس وحی کے دوران شیطان بھی کوئی وحی انجیکٹ کر دیتا ہے۔ یہ تو بھائی بالکل غلط ہے، یہ تو قرآن کے پورے فلسفے کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نبی کی حفاظت کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ الجن کی آخری آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے بھی، اور ان کی حفاظت میں بھی فرشتے مامور کر دیتا ہے، اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے۔ اصل اس میں مخاطب ہیں عوام الناس۔ اب اس آیت کو سمجھیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول اور نبی آیا ہو، مگر یہ کہ یہ معاملہ ہوگا کہ جب کبھی اس نے تمنا کی کہ وہ دعوت حق جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ عوام الناس تک پہنچائے، تو شیطان بھی اس کے اندر اپنی عمل دخل کر دیتا ہے۔ مراد یہ کہ جب وہ لوگوں کو حق بات پہنچاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسے ڈال کر نبی کے خلاف کر دیتا ہے عوام کو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دور کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ اعتراضات کر کے۔ یار یہ کیا قرآن میں آیت نازل ہوئی، یہ کیا مکھی اور مچھر کی مثال؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے کوئی علم نہیں جھاڑنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو مکھی اور مچھر کی مثال سے سمجھ آتی ہے تو اس طرح سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو محکم کیسے کرتا ہے؟ اور آیات نازل فرما کے ان اعتراضات کا جواب دے کے۔ اسی لیے تو بھائیو یہ اتنی موٹی کتاب ہے، ورنہ ایک صفحے کی کتاب ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی کتاب اسی لیے ہے کہ وسوسے بہت زیادہ ہیں، 23 سال تک نازل ہوتی رہی۔ تو ان وسوسوں کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ عوام الناس کے اندر کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ اور یہ تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، اس کی سپورٹ میں یہ آیات مجھے ملی الحمدللہ بڑی محنت کے بعد۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 سے 33، ریفرنس نمبر 7۔ یہ باقی آیات سورہ حج کی بعد میں مکمل کریں گے، یہاں کراس ریفرنس کے طور پر اس چیز کو لے لیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے اسی طریقے سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کشمکش کرتا ہے، یہ دشمن بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی پیدا کیا، اور یہ سارے معاملات یہ جو حالات ہوئے آزمائش کے لیے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے کو اور مدد کرنے کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن ایک اکٹھی کتاب کی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہیں وہ اکٹھے نازل ہوئے ہیں، تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اکٹھی تختیوں کی شکل میں، یہ قرآن کیوں 23 سال سے نازل ہو رہا ہے؟ مکی دور میں 13 سال سے اکٹھی ایک کتاب سلیبس کے طور پہ پکڑا دی جاتی ہے۔ اب یہ کافروں کا اعتراض تھا، تو اب دیکھو اعتراض کرنے میں تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، یعنی اگر کٹھی ہو جاتی پھر تسی مان لینا سی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ 12 بندے ایمان لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لانے والے تو 6 لاکھ کے قریب تھے، جب قتال کی باری آئی تو 2 بندے ساتھ رہ گئے، باقی سارے ادھر ادھر ہو گئے۔ تو یہ اعتراضات، دل بےمان تے اجٹا ٹیر، جنہوں سے پنجابی کہنا ہے کہ دل میں بےمانی ہو تو پھر جھوٹے دلائل تو بہت گھڑے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کافر اعتراض کرتے ہیں یہ کتاب اکٹھی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، یہ اس لیے ہے لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس کے ذریعے مضبوط کریں اور ٹھہر ٹھہر کر کے آپ پر یہ کتاب پڑھیں۔ مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گائیڈ لائنز ہیں
مسلسل 23 سال سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ برقرار، اور آپ کو آہستہ آہستہ اس کے ذریعے مضبوط کیا جا رہا ہے. پہلے گائیڈ لائنز آتی ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، نئی آزمائشیں آتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنز آہستہ آہستہ ایوالو ہوتے ہوئے صحابہ اکرام کی ایک جانثار جماعت آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے، اس لیے کہ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے. جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حشر میں بھی فرمایا کہ اگر یہ کتاب نازل ہوتی پہاڑوں پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتے پہاڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ آہستہ آہستہ اس کو نازل کیا گیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے اس کے ذریعے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو کوئی ایسا اعتراض نہیں، یہ لے کر آئیں اور ہم اس کا کوئی نہ کوئی معقول جواب آپ کو تعلیم فرما دیتے ہیں. احسن تفسیرا. اب اس کو اوپر جوڑ لیں سورہ حج کی 52 نمبر آیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی شیطان کوئی کام ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کی اس معاملے کو پیچھے کر کے اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، مراد یہ اس کا جواب دے دیتا ہے. اسی طریقے سے سورۃ الانبیاء میں آیا کہ یہ کافر جن کو پوج رہے ہیں، جن پتھروں کو، اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا، ان بتوں کو بھی دوزخ میں پھینکے گا. تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اچھا اس کا مطلب ہے جتنے جھوٹے معبود بنائے گئے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پوچھتے تھے عیسائی. اب پتہ تو کافروں کو بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت تو خود نہیں کروائی، وہ تو الحمدللہ امام الموحدین تھے، یہ تو لوگوں نے ان کے لیے ڈیوینٹی کلیم کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا سورہ زخرف کے اندر کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عیسیٰ کی مثال انہوں نے آپ سے بیان کی، آپ ٹینشن نہ لیں، یہ حجت بازی کرنے کے لیے کی، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے خاص بندے تھے اور وہ قیامت کی خبر ہے. یعنی نزول عیسیٰ جو ہے یہ قیامت کی خبر ہے. اسی پہ میں نے مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اس میں اس آیت کو بھی ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ معقول جواب الحمدللہ تعلیم فرما دیتا ہے. اب اس کی حکمت کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نبی دعوت دے رہا ہے، شیطان اپنا کام ڈال رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آیت نازل کر رہا ہے. یہ اس کا ثبوت تو سورہ حج کی 52 نمبر آیت کی اگلی آیات پڑھ لیجئے، 2 آیات 53 اور 54. یہ کس لیے ہے؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم شیطان کی ان باتوں کو آزمائش کا ذریعہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے دل کے اندر مرض ہو چکا ہے، جنہوں نے بات نہیں ماننی. والقاسیہ، اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، قاسیۃ القلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی ہے. اب اس بات کو اس سے بھی جوڑ لیجئے، جو یہ اکثر لوگ معاذ اللہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں آیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. استغفر اللہ، یہ کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے اس کا. یہ سورۃ البقرہ کی آیات پیچھے سے شروع ہوتی ہیں کہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ مکھی اور مچھر کی مثال قرآن میں کیوں آئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا مقصد تو علم جھاڑنا نہیں بلکہ بات سمجھانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ الزامی جواب کے طور پر کہا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کرے. کیوں گمراہ کرے؟ کہ تم اس مثال کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، اور ہدایت دے ان کو جو قرآن کو مان لیں. لہٰذا جو قرآن پڑھ کے قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا، وہ ہے ہدایت والے. اور جو کہہ رہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، بیسیکلی وہ ہے یضل بہ کثیرا. اور کہتے ہیں جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن پڑھ کے لوگ، یہ تو قرآن کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ قرآن تو ہے ھدی للناس سورۃ البقرہ میں، وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کی روشن دلائل اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اگر ہم یہ کافروں کہیں جی یہ کتاب پڑھ کے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو، کہیں گے جی اپنے کول رکھو کتاب. استغفر اللہ، آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کیا کہ کافروں جب اس کتاب کی تم واضح باتوں کو نہیں مانتے تو تمہاری گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. ہم یہ اس لیے نازل کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اس سے اور ہدایت ملے اور تم لوگ اس کا انکار کر کے خود گمراہ ہو، انکار کر کے نہ کہ مان کے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان فتنہ کھڑے کر دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ جو ظالم ہیں یہ تو دشمنی میں بہت آگے جا چکے ہیں. حق بات نظر بھی آ رہی ہے نا، پھر بھی نہیں ماننے. اور یہ ہمیشہ سے ہیومن انسٹنکٹ ہے، آج تک ہے. اب کسی بھی سنی سے پوچھ لیں کہ جی اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب کون سی ہے حدیث کی، کہے گا جی بخاری اور مسلم. اور اس سے پوچھیں بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟
تو 95% سنی اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے دنیا کے. ادھر آگے وہ کتاب بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی, ان کے لیے آزمائش بن جائے گی. پھر کبھی کچھ کہیں گے جی وہ فلانی 6 لاکھ حدیثاں یاد سنتے, اینیاں کٹا دیتی ہیں تو اینیاں ودا دیتی ہیں. وہ 6 لاکھ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں سے آئیں بھائی؟ وہ ترک تھے. آپ کی ٹوٹل حدیثیں 10,000 ہیں, وہ 6 لاکھ ترک ہیں. اس میں نے مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 87 منٹ کی گفتگو الحمدللہ اس حوالے سے کی ہے. تو مخالفت پہ کوئی بندہ اترا ہے تو کبھی بھی حق بات نہیں مانتا, چاہے آپ اس کو قرآن حدیث کھول کے بھی دکھا دیں. اور دوسری طرف کیا ہے, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, تاکہ جان لیں اہل علم, علم والے لوگ, جذبات والے لوگ نہیں, جو علم کے اوپر اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ, کہ یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. ان کو تو یقین ہو جائے گا, جن جن آیات پہ یہ اعتراضات کریں گے مومنین کو وہی آیات ایمان کے بڑھنے کا سبب بن رہی ہوں گی. الحمدللہ. من ربک, تیرے رب کی طرف سے, فیؤمنوا بہ, اور وہ اس پر ایمان لائیں, فتخبت لہ قلوبہم, اور تاکہ ان کے دل جھک جائیں اس کتاب کی طرف. وان اللہ لہادی الذین آمنوا, بے شک اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف, ایمان والوں کو جو واقعی خود ایمان لانا چاہیں. تو یہ الحمدللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 سے لے کر 54 تک یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا اس حوالے سے. لیکن ابھی بھی کرٹیکل چیزیں کچھ باقی ہیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. ایک چیز میں ڈسکس کر دوں, یہ سورۃ الحج کی 52 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک مرسل روایت ہے جو تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی گئی, ابن کثیر نے بھی اس کو ضعیف ڈکلیئر کیا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہے تھے سورۃ النجم کی, تو اسی دوران اسی وزن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کچھ اور الفاظ نکل گئے ان کی کافروں کی دیویوں کے بارے میں, تلک الغرانک العلا, کہ یہ دیویاں بڑی اونچے مرتبے کی ہیں, لات اور عزا. یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کافر بھی جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کی آیات پڑھی تھیں, ساتھ شیطان نے آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ معاذ اللہ استغفر اللہ نکلوا دیے. یہ بھائیوں بالکل جھوٹی روایت ہے, اور اس کا میں نے پوسٹ مارٹم مسئلہ نمبر 36 اسی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, اس میں جو میں نے 5 جھوٹی اور ضعیف روایتوں کی مثالیں دی ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کا بیڑا غرق ہوا ہے, اس لیے صحیح حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے, ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے. یہ بالکل جھوٹی روایت ہے, اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ السلام دین پہنچانے کے حوالے سے 100% اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, ان پر کوئی شیطان کا غلبہ نہیں آتا. لیکن جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 طرق موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. وہ بڑا ڈیٹیل واقعہ ہے, ابھی ٹائم نہیں بیان کروں. تبیر نحل والا واقعہ, وہ کھجوروں کی پیوند کاری اور گرافٹنگ والا واقعہ, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ ارشاد فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم, دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو. اور اس میں آگے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں, ابو داؤد میں بھی موجود ہے یہ حدیث, مسلم میں 4 طرق اس کے موجود ہیں کہ جب کبھی میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات بتایا کروں تو اس کو من و ان قبول کیا کرو. ہاں, جب تمہارے دنیاوی معاملے میں کوئی تمہیں مشورہ دوں تو تم خود دیکھ لیا کرو دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو, جو تمہارا اپنا ایکسپیرینس ہے. اب دیکھیں نا, جو آج اس وقت سائنس نے جو ترقی کی ہے, یعنی کہ وہ 550 مسافروں کو لے کے ایئر بس A380 آسمان میں اڑ رہی ہے, اور کہاں لوگ 4 مہینے میں حج کے لیے پہنچتے تھے اور اب 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ صحابہ کرام کو تو یہ چیزیں, یہ ٹیکنالوجی نہیں پتہ تھی نہ ان کا یہ فریم آف ریفرنس تھا. تو یہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ ایوولوشن کرائی, ترقی کروائی, اس حوالے سے. اور یہ حدیث تعبیر نحل والی میں نے پوری حدیث, اور اس حوالے سے اسلام کا کیا کنسیپٹ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کلیئر کٹ ایک ویژن دے دیا. انتم اعلم بامر دنیاکم, اس حوالے سے 35 منٹ کی میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے, علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. یہ بڑی امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل گفتگو ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی
تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پھر اگلے 2 پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔